بہت بڑے عالم سعودی عرب سے آئے تھے. عالم بڑے ہوتے ہیں لیکن مسائل یاد نہیں ہوتے، افسوس ہے. جنازہ اس نے پڑھنا تھا تو مجھے کہا کہ سنتوں سے پہلے یا سنتوں کے بعد. میں نے کہا فقہاء نے لکھا سنتوں کے بعد. کہنے لگا میری خواہش ہے کہ میں سنتوں سے پہلے پڑھ لوں. تو میں نے کہا آپ کی خواہش شریعت نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ. آپ اپنی خواہش چھوڑ دیں اور فتاوی رشیدیہ اور باہر پر عمل کر دیں. میری بات نہیں مانی اور جنازہ پہلے پڑھایا. تو جب جنازہ پڑھانے کے بعد کہا جنازہ رکھ لو، پہلے سنت پڑھ لو. میں نے کہا اس کی دلیل آپ 1400 سالہ تاریخ میں نہیں دکھا سکتے. ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جنازہ رکھ کے لوگوں کو کہا کہ قبرستان نہ لے جاؤ، ادھر ہی رکھ لو دکان کے اندر. ایسا کہیں نہیں. اگر فقہ کی ہوا لگی ہوتی تو آپ کہتے بھائیو سنت پڑھو اور پھر جنازہ پڑھ کے اٹھاؤ لے جاؤ. فتاوی شام میں، در مختار میں، تنویر الابصار میں، غایت الاوتار میں، تحریرات رافعی میں، تکملہ میں، الجوہر النیر شرح قدوری میں، مضمرات میں، تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ جنازہ جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے پڑھ لیا جائے. اور اس انتظار میں جنازہ رکھنا کہ جمعے کے بعد پڑھیں گے مکروہ لکھا ہے. مکروہ یکرہ احضارها یکرہ حبسها لصلاة الجمعہ لیکثر علیہا المصلون. در مختار. مکروہ ہے کہ پہلے تدفین ہو سکتی ہے اور یہ اس خیال سے روکتا ہے کہ نمازی بڑھ جائے گی. جمعے کے دن کی مبارک گھڑی اگر مسلمان کو قبر میں مل گئی تو یہ افضل و بہتر ہے. لیکن مسلمان جب مرے تو مرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو سیدھا کر کے جائے، ورنہ وہ اس کو سڑائیں گے اور جمعے کے بعد 3 بجے کے بعد دفنائیں گے تاکہ کسی طریقے سے اس کو جمعہ نہ ملے. یہ بہت تو مسئلہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن جب کوئی مر جائے یا جمعے کی رات کو، قیامت تک اس کا عذاب اٹھ جائے گا جب وہ ایمان پر ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ تدفین جمعے سے پہلے ہو. چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی نے حفاظات یومیہ جلد 4 غالباً صفحہ 142 پر لکھا ہے کہ جب شریعت نے ترغیب دی کہ پہلے دفناؤ تو یہ کہنا کہ نماز کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے نیری بےہودگوئی اور فضول بات، کوئی حقیقت نہیں. جمعے سے پہلے 10 نمازی مل جائے اور جمعے کے بعد 10,000 ہو، وہ 10,000 ناکارہ ہے. یہ پہلے 10 نمازی مغفرت کے لیے کافی ہے. یہ سنت کے مطابق ہے. مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے مسائل، میں کہتا ہوں وہ مسئلہ حق ہے کہاں جو مولوی بیان کرتے ہیں. لوگ بینگن، مولی، گاجر، کپڑا چوری کرتے ہیں، یہ سنت چوری کرتے ہیں. میرا ہر مسئلہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ جاہلوں کے ساتھ رہے، گندم نما جو فروشوں کے ساتھ رہے. کتابیں بھری پڑی ہیں، جلدیں اور صفحے بتاتا ہوں، اس کے باوجود غریب پریشان ہوتے ہیں. تو سنی نہیں ہے. تو قصور میرا یہ ہے کہ وہ نہیں بتاتے اور ہم سب بتاتے ہیں. والحمدللہ علی حال. میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑے عالم سے کسی نے پوچھا کہ جنازہ پہلے پڑھ لیں یا جمعے کے بعد؟ اس نے کہا نہیں جمعے کے بعد. میں اس کی طرف، میں نے کہا انہوں نے آپ سے کیا پوچھا، مسئلہ پوچھا ہے یا کوئی آپ کی عقلی ڈپوسلا پوچھا ہے؟ میں نے کہا آپ تو مفتی صاحب ہیں، یہ شامی رکھی ہوئے دیکھو کیا لکھا ہے. یکرہ حبسها لصلاة الجمعہ لیکثر علیہا المصلون. یکرہ، اور یہ قاعدہ ہے فقہاء جب یکرہ کہے تو کراہت تحریم حرام مراد ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہونا جائے. فقہاء تنزیہ کیا چیز ہے؟ تنزیہ تو کوئی حکم ہے ہی. فقہاء تو کراہیت مکروہات کو کہتے ہیں، مکروہات محرمات کی قسم ہے. فتاوی عالمگیری جلد 5 فصل فی الکراہیہ، فتاوی شام جلد 5 فصل فی الکراہیہ. وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ عِنْدَنَا حرام. ہر مکروہ ہم حرام کو کہتے ہیں. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو خلاف کرے پیغمبر کا،
من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اس کو نور الہدی سے سب کچھ پتہ چلا ہے. لہ الہدی، نور الہدی. نور الہدی پہلا ہے کتاب، نور الہدی سنت مصطفیٰ. دوسرا تیسرا نور الہدی الفقہ الحنفی و اجماع هذه الامہ، وَإِجْمَعُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرتا ہے مسلمانوں کے راہ و رسم کے خلاف. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم پھینک دیں گے اس کو جہاں وہ جا رہا تھا، موڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جہنم، ڈال دیں گے اس کو دوزخ میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری بات گشت ہے وہ. احکام القرآن جساس میں ہے کہ امام شافعی سے پوچھا گیا تھا کہ اجماع کی کوئی دلیل. انہوں نے یہ آیت پڑھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس وقت کے تمام علماء نے اس کو قبول کیا ہے کہ یہ اجماع امت کی دلیل ہے.